السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 سے 66 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 66 سے 93 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوموں کے حالات کو سنا، اور اسی طریقے سے 20ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے دلائل کو بھی جانا۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کی ابتدا میں انہی انکار کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو انکار کیا کرتے تھے یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا ہم کو قبروں سے نکالا جائے گا یا پھر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد سے اس طریقے کی باتیں لوگ کیا کرتے تھے، ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں۔ ناظرین، انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مقدسہ کسی چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے تو پھر دوبارہ اس کو زندہ کرنے میں کیا مشکل بات ہے اور کیا بعید بات ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کا رب ہے، وہ سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور ہر ایک سے حساب و کتاب لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ان انکار کرنے والوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا یہ لوگ زمین پر سفر نہیں کرتے؟ ذرا تم زمین پر سفر تو کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم سے پہلے والے لوگ جتنے موجود تھے اور جو انکار کیا کرتے تھے ان کو کس طریقے سے ہلاک و برباد کیا گیا۔ اب یہ مکہ کے لوگ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام وغیرہ جایا کرتے تھے، تو راستے میں وہ ایسے انکار کرنے والے بستیوں کو ویران دیکھتے، اور یہ جو انکار کرنے والے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ان پر عذاب کو نازل فرمایا اور اس کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ناظرین، اگر ہم اللہ کی قدرت پر غور کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو اپنے بندوں پر بے حد فضل فرمانے والا ہے، ہمیشہ ہر لمحہ بندہ گناہ کرو یا نہ کرو تب بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس پر اپنی نعمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر بجا نہیں لاتے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔
کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، قیامت کا آنا یقینی ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں بتلا دی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایسے جانور کو نکالے گا جو تمام لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ اب جو انکار کرنے والے ہیں وہ اس جانور کی باتوں پر یقین کر لیں گے، لیکن ان لوگوں کا اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب 3 چیزوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا۔ وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسری چیز یہ ہے کہ دجال کا نکلنا، تیسری چیز دابۃ الارض یعنی زمین کے جانور کا نکلنا۔ اب اس جانور کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جامع احکام القرآن میں یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے اور یہ جانور 4 پیروں والا بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دابۃ الارض کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ اس عصا کے ذریعے جتنے مومن بندے ہیں ان تمام کے چہروں کو روشن و منور کر دے گا اور انگوٹی کے ذریعے جتنے لوگ کافر ہیں ان کے ناک پر مہر لگا دے گا۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، تم تو حق صریح پر ہو۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں اور آواز سنا سکتے ہو۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مسلمون۔ اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر راستہ دکھا سکتے ہو، تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا۔
وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن یہ مضبوط اور بلند ترین پہاڑ ہیں وہ سب اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ وہ پہاڑوں کو اتنا مضبوط بنایا، لیکن اس کی قدرت یہ بھی ہے کہ وہ ان پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کو جیسے چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ النمل کے بقیہ مضامین جاننے کے لیے سنتے ہیں آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي
أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि अपनी जगह पर खड़े हैं, मगर वो उस रोज़ इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे सब अफ़आल से बाखबर है। मन जाअ बिलहसनति फलहु खैरुम मिन्हा वहुम मिन फज़अइन यौमइज़िन आमिनून। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए इससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज़ घबराहट से बेखौफ होंगे। वमन जाअ बिस्सय्यिअति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार हल तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तामलून। और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं अमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो। इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा व लहू कुल्लु शै'इन وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين। कह दो कि मुझको यही इरशाद हुआ है कि इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मुहतरम और मकाम अदब बनाया है, और सब चीज़ उसी की है। और यह भी हुक्म हुआ है कि उसका हुक्म बरदार रहूं, और यह भी कि कुरान पढ़ा करूं। तो जो शख्स राह रास्त इख्तियार करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि मैं तो सिर्फ नसीहत करने वाला हूँ। وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون। صدق الله العظيم। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, वो तुमको अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे, और जो काम तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उनसे बेखबर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको अपने ईमान में मजबूती पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल क़सस की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
فبأي آلاء